کسی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور جو کعبہ کو قبلہ سمجھ کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے قرآن پہ ایمان رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر کا یہ فرمان آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جس شخص نے کسی کی تکفیر کی، کسی کو کافر کہا، اگر تو واقعاً وہ کافر ہے تو پھر اس کا کفر بیان ہوا، فلاں کافر ہے، یعنی اس کی تکفیر نہیں کی، بلکہ اس تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کفر بیان ہوا۔ یہ تو چلو ہوا کافر تھا اور اس کا کفر بیان ہوا، لیکن اگر کسی مسلمان کی جو کافر نہیں اور کسی نے اس کی تکفیر کی، تو اگر وہ مسلمان ہے اور وہ کافر نہیں تو یہ تکفیر کا دیا ہوا فتویٰ جو ہے یہ لعنت کی طرح ضائع نہیں جائے گا، یہ پلٹ کے اسی کے پاس آئے گا جس نے تکفیر کی ہے، جس نے کسی کو کافر کہا ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ جس نے کسی کو بلا وجہ کافر کہا وہ تو کافر نہ تھا، مگر یہ تکفیر کرنے والا، کافر کہنے والا، یہ کافر ہو گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ آپ قرآن مجید کی سورہ شعراء پڑھیں، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون یہ فرعون کے سامنے کھڑے تھے، تو اس وقت فرعون نے یہ کہا تھا، اے موسیٰ فعلت موسیٰ تو نے ہمارا ایک آدمی مارا ہے، تجھے پتا ہے ہمارے درمیان تیری پرورش ہوئی، میرے گھر میں تو پلتا رہا اور تو نے پھر ہمارا ایک آدمی بھی مارا ہے، انک من الکافرین انت من الکافرین، اور تو انت من الکافرین، تو کافروں میں سے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مجید سورہ شعراء 19ویں آیت۔ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ کو، تو انت من الکافرین، تو کافروں میں سے ہے۔ فرعون موسیٰ کو کہہ رہا ہے تو کافروں میں سے ہے۔ اب مسلمان قرآن مجید بھی پڑھیں اور غور بھی کریں، دو آدمی ہیں، ایک ہے فرعون، ایک ہے موسیٰ۔ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ تو کافر ہے۔ مسلمان بحیثیت مسلمان تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کیا فرعون کافر ہے یا الیاذ باللہ موسیٰ کافر ہے؟ آج بہت سارے فرعونی موجود ہیں جو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں اور ہماری تکفیر کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فرعون تو اس زمانے میں تھا، نہیں، آج بھی فرعون سے کم نہیں ہیں، لوگوں کے پاس وہ فرعون والے وسائل نہیں ہیں۔ آپ ایک ایک ملا کو دیکھیں، وہ اسے جب آپ بولتے ہوئے سنیں گے تو آپ فرعون کو بھی اس پہ قربان کر دیں گے۔ کوئی کہتا ہے اگر فلانے آدمی کو رہا نہ کیا ہم عاشور کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے، یہ کیا ہے؟ اسی کا نام تو فرعونیت ہے۔ کوئی کہتا ہے اب ایف آئی آر نہیں کٹیں گی، اب گردنیں کٹیں گی، یہ کیا ہے؟ یہ فرعونیت ہی تو ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمیں موقع دیجئے، ہم اتنے وقت میں پاکستان کو شیعوں سے صاف کر دیں، اور کوئی شیعہ، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کے بانی شیعہ ہیں، پاکستان میں شیعوں کا خون شامل ہے، پاکستان میں شیعوں کی دولت شامل ہے، پاکستان میں شیعوں کی کاوش شامل ہے، اور پاکستان مملکت ہی شیعوں نے بنائی ہے۔ اب آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، شکر کیجئے اور ان شیعوں کو، اور آپ پوری کتاب پڑھیے، کہیں سے بھی آپ کو ملے کہ شیعہ ہیں کون، کسے شیعہ کہتے ہیں؟ الشیعہ تو ہم الذین شایعوا علیٰ علی الخصوص، شیعہ تو وہ ہیں جو علی کو خاص مانتے ہیں۔ یہ الملل والنیل میں شاہ رخ خانی نے لکھا، اور کسی نے کہا کہ شیعہ حبداران علی و فاطمہ را می گوہن، شیعہ وہ ہیں جو علی اور فاطمہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا شیعہ وہ ہیں جو علی اور اولاد علی کی امامت کے قائل ہیں، اور وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر امامت یہاں سے نکل جائے گی تو فَبِظُلْمٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ، کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے یہاں سے نکلے گی، اور من تقیت بتقیت من عندہم، یا ان کے تقیہ کی وجہ سے یا غیروں کے ظلم کی وجہ سے امامت انہی کا حق ہے، اولاد علی اور علی کی اولاد کا حق ہے۔ شیعہ تو اسے کہتے ہیں جو امام صرف علی، پیغمبر کے بعد جب باب نبوت بند ہو گیا، علی اور اولاد علی کو اپنا امام، رہنما اور ہادی مانتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو دین سے تعلق ہی آپ کا کیا ہے؟ دین تو وہ ہے جو پیغمبر لے کے آئے، اور دین وہ ہے پیغمبر نے جو ان بچوں کو جنہیں اپنی زبان چسائی، جنہیں اپنی گود میں پرورش کیا، جن کے لیے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔